السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 40ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ اس قسط میں 2 مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1، چھوٹے گاؤں میں عیدین کی نماز اور قربانی کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، ایام قربانی کے ختم ہونے پر قربانی کے جانور کا کیا کیا جائے۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ تھا کہ چھوٹے گاؤں میں عیدین کی نماز اور قربانی کا کیا حکم ہے، تو 2 سوال ہے۔ پہلا سوال، چھوٹے گاؤں میں عیدین کی نماز جائز ہے یا نہیں۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، کیا عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل اور فجر کی نماز کے بعد قربانی جائز ہے یا نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص بقرعید کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد قربانی کرنا چاہے، یعنی درمیان میں جو وقت رہتا ہے فجر کی نماز کے بعد اور قربانی کی نماز سے پہلے، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے درمیان میں اور بیچ میں جو وقت رہتا ہے، اس میں اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ ایسے چھوٹے گاؤں جہاں جمعہ کی شرائط نہیں پائی جاتی، وہاں جمعہ اور عیدین کی نماز درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حوالہ فتاوی شامی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 318، کتاب الاضحیہ۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ چھوٹے گاؤں میں قربانی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے کہ اندھیرے میں قربانی نہ کی جاوے، بلکہ اجالا ہونے کا انتظار کیا جاوے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اندھیرے میں کسی نے قربانی کی اور رگ وغیرہ الٹی کٹ گئی تو اس میں شبہ وغیرہ ہو سکتا ہے، اس لیے کچھ انتظار کیا جائے کہ اجالا ہو جاوے، اس کے بعد قربانی کرے تاکہ شبہ باقی نہ رہے۔ یعنی یوں سمجھ لے کہ گلس کے بجائے اسفار میں قربانی کرے تو افضل ہے۔ اس سلسلے میں حوالہ بدائع الصنائع اور تکملہ بحر الرائق، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 199، کتاب الاضحیہ، مکتبہ دارالکتاب اسلامی۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ ایام قربانی کے ختم ہونے پر قربانی کے جانور کا کیا کیا جائے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے کوئی جانور خریدا گیا تھا، مثلا بھینس ہو یا بھینسا یا اونٹ وغیرہ یا بکرا، ایسا کوئی جانور خریدا گیا تھا، لیکن اس گاؤں میں غیر لوگ بھی رہتے تھے، تو غیروں سے کچھ جھگڑے کی وجہ سے قربانی کے دنوں میں اس جانور کی قربانی نہ ہو سکی، تو اب اس جانور کو کیا کرے۔ اگر اس کو ذبح کرے تو اس کا گوشت سب لوگ کھا سکتے ہیں یا صرف صدقات و زکوٰۃ کے حقداروں کو کھلایا جائے۔ اسی طرح کیا اس صورت میں قربانی کا ثواب حاصل ہوگا یا نہیں، اور اگر ذبح نہ کرے تو اس جانور کو آئندہ سال تک رکھ سکتے ہیں یا اس کو بیچ دے۔ نیز قربانی اور عقیقہ دونوں کی نیت کی ہو تو کیا کیا جائے۔ جانور بیچنے کی صورت میں پیسے غریبوں کو دے دیے جائے یا خود رکھ لے۔ اس سلسلے میں مکمل شرعی حکم کیا ہے، وہ مطلوب ہے۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ ایام قربانی ختم ہو جانے پر پورے زندہ جانور کو غریبوں میں صدقہ کرنا ضروری ہے، یا ایسے ہی جتنی قیمت میں جانور کو خریدا ہے اتنی قیمت غریبوں کو صدقہ میں دے دیا جائے، قربانی کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں حوالہ فتاوی شامی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 282، اسی طرح بدائع الصنائع، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 98۔
اور اگر جانور کو ذبح کرے تو گوشت غریبوں کو صدقہ کرنا ضروری ہے، مالداروں کو دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں جانور کی قیمت میں ذبح کرنے سے جو قیمت کم ہوگی اس کا صدقہ بھی ضروری ہے۔ یعنی مثال کے طور پر سمجھیے کہ جانور کی قیمت 700 روپے ہے اور گوشت وغیرہ بازاری قیمت میں 600 روپے ہوتی ہے، تو 100 روپے کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ زندہ جانور کو غریبوں میں صدقہ کر دیا جائے، یا جو قیمت خرید ہے یعنی جس قیمت میں جانور کو خریدا ہے اسے صدقہ کر لے، عقیقہ اس صورت میں ادا نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں حوالہ بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 68، کتاب التضحیہ فصل فی انواع کیفیت الوجوب، مکتبہ دارالکتاب علمیہ بیروت۔ اسی طرح فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 321، کتاب الاضحیہ، مکتبہ دارالفکر۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔